اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ اب اس لیسن میں ہم لوگوں نے ال کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہم لوگ پچھلے لیسن میں آلریڈی یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کون سے 7 طریقے ہیں جن سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ دیا ہوا اسم معرفہ ہے یا نکرہ۔ اب انہی 7 طریقوں میں سے ایک طریقہ اسم کو معرفہ ڈکلیئر کرنے کا یہ تھا کہ اس کے یعنی اس اسم کے پہلے ال کا پریفکس لگا ہوا ہو، رائٹ؟ تو پریفکس یا سابقہ، ٹھیک ہے، یہ وہ ورڈ یا یہ وہ کمبینیشن آف لیٹرز ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ورڈ کے پہلے لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دیٹس کالڈ اے سفکس، سوری دیٹس کالڈ اے پریفکس۔ اگر پہلے لگایا جائے گا تو کہا جائے گا پریفکس ہے یا سابقہ ہے، رائٹ؟ اور اگر بعد میں لگایا جائے گا تو اس کو سفکس یا پھر لاحقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ال از ایکچولی یور پریفکس، یعنی یہ سابقہ ہے، یہ کسی بھی ورڈ کے یہ ایکچولی اسم کے پہلے لگا جاتا ہے، اور اگر یہ کسی بھی اسم کے پہلے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے، alright؟ یہ چیز ہم آلریڈی اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے پچھلے لیسن میں۔ اب اس لیسن میں کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں ال کے بارے میں جو کہ ہم لوگ اگر سمجھ لیں گے تو ایک تو گرامر کی بہت سی چیزیں ہمارے پاس کلیئر ہو جائیں گی، اور ہمیں یہ تھوڑا سا ایج مل جائے گا کہ ہم لوگ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو ہم لوگ کچھ اس کے جو ہڈن انٹریکیٹ میننگز ہوتے ہیں نا، جیسے لنگوسٹک بیوٹی کے لیے یا جو تھوڑے سے ڈیپتھ کے والی میننگز ہوتے ہیں، تھوڑے سے ڈیپ گہرائی کے جو مطلب اس کے مطلب ہوتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ اپریشیٹ کر سکیں گے۔ کچھ مطلب ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سپرفیشل ہوتے ہیں، سطحی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ال کے بارے میں بھی ہمیں اگر کچھ ٹیکنیکل باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی تو وہ ہم لوگوں کو ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی اس چیز میں کہ ہم وہ ڈیپتھ میں جا کے بھی میننگ کو اور اس کے کنٹیکسٹ کو اپریشیٹ کر سکیں، سمجھ سکیں۔ alright، so let's begin our lesson۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ alright، so ہم لوگوں کو ال کے بارے میں 8 چیزیں معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ وہ 8 چیزیں معلوم کریں، ہم لوگ ال کا جو یہ ورڈ ہے، یہ پریفکس ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس جسٹ زوم اٹ اپ اے بٹ، اوکے۔ اب یہاں پہ یہ جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں حمزۃ الوصل، alright، this is called حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل۔ وصل جوائننگ کے لیے یوز ہوتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے، دا جوائننگ حمزہ، you can understand this حمزۃ الوصل as the joining حمزہ۔ اور اب اس کو جوائن کیسے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ آگے بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ So this حمزہ is called حمزۃ الوصل۔ اور یہ جو لام ہے جزم کے ساتھ یا سکون کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں لام تعریف، alright، لام تعریف، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس حمزۃ الوصل آ گیا اور یہ لام ہمارے پاس لام تعریف آ گیا، اور اس ال کا مطلب ہوتا ہے دا۔ انگلش میں ہم لوگ جو آرٹیکل دا یوز کرتے ہیں وہ اس کے ایکویولنٹ ہوتا ہے، alright۔ اچھا، اردو میں ہمارے پاس ایز سچ کوئی ورڈ نہیں ہے جو کہ ال کا ڈائریکٹ ٹرانسلیٹڈ یا ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہو، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ال کا اردو میں ایز سچ ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے، جیسے انگلش میں ہمارے پاس دا کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اردو میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے۔ تو لیکن اس کی امپورٹنس میں آپ کو آلریڈی پچھلے لیسن میں بتا چکی ہوں کہ ہم لوگ اردو میں کیا کام کرتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ سو آئی وونٹ گیٹ انٹو the details of those things here۔ ال کی ڈائسیکشن سمجھ میں اگر آ گئی ہے تو ہم لوگ اس کو نیکسٹ سلائڈ پہ لے کے آتے ہیں، alright۔
اب پہلی بات جو کہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں وہ یہ ہے کہ ال اور تنوین کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں. کو ایگزسٹ یعنی کہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی اگر میرے پاس ورڈ ہے قلم، ٹھیک ہے، قلم، رائٹ، اور اس کا مطلب ہے a pen، رائٹ، اٹ مینس a pen. اب اگر میں اس کو، اور یہ آف کورس تنوین ہے تو یہ نکرہ ہے، لیکن اگر میں اس کو ال کے ساتھ جب بھی جوائن کروں گی تو مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے اس کی تنوین کو غائب کرنا پڑے گا. alright، بیکاز اگر فار ایگزامپل اگر میں آپ کو انگلش کے ہی ایگزامپل سے سمجھاؤں، کیا آپ نے کبھی کوئی ورڈ یا کوئی ایسا فریز سنا ہے the a chair یا the a pen؟ نہیں سنا، رائٹ، doesn't make any sense، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کوئی بھی چیز یا خاص ہوگی یا عام ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز بیک وقت خاص اور عام نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے ہو گیا یا تنوین ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ پہچان ہے کس کی؟ عام اسم کی، یعنی نکرہ اسم کی، رائٹ. اب اگر میں اس کو معرفہ بنانا چاہتی ہوں تو مجھے اس فلیگ آف نکرہ کو ہٹانا ہوگا، رائٹ. اور جو نکرہ کا فلیگ ہے وہ کیا ہے؟ تنوین ہے. تو اس لیے مجھے تنوین کو ہٹانا ہوگا، اور اس تنوین کو ہٹا کے میں سنگل حرکت لے کے آ جاؤں گی. alright، اب ہم لوگ یہ کیسے اس کو بناتے ہیں، یہ ہم لوگ اگلے لیسن میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیسے یہ کنورژن کرنی ہے. ابھی صرف یہ سمجھنا ہے کہ ال جب بھی آپ کو کہیں پہ دکھائی دے اس کے ساتھ تنوین ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسی لیے آپ نے یہ پریکٹس کرتے ہوئے بھی بنانا بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کو سمجھ لینا ہے کہ یہ ایک عدد بلنڈر ہے جو کہ نہیں کرنا ہے. alright، موسٹ آفن ہوتا کیا ہے بگنرز میں کہ یہ پوائنٹ اگنور کر دیا جاتا ہے، یا اٹ جسٹ سلپس آف دا مائنڈ، ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ال کے ساتھ تنوین کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ غلطی کامن ہوتی ہے. تو اسی لیے میں اتنا اسٹریس اس کے اوپر کر رہی ہوں کہ وٹ ایور یو ڈو پلیز ال کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہ ایکسپیکٹ کیجیے گا اور نہ ہی اس کو لگائیے گا. alright، ال آ گیا ہے تو تنوین ہٹ گئی ہے. alright، اور اس سے پوائنٹ کا ایک یوزج آئے گا جب ہم لوگ مضاف مضاف لے کر فریگمنٹس پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ میں یہ پوائنٹ دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی، بٹ آئی ہوپ بائی دیٹ ٹائم آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہو چکی ہوگی، بلکہ سیکنڈ نیچر بن گئی ہوگی کہ ال کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی نو میٹر واٹ. ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ ہو گیا. نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ ایکچولی obvious سی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ال کو کبھی بھی اسم علم کے ساتھ نہیں لگائیں گے. اسم علم کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی پراپر ناؤن، یعنی کہ نیم آف اے پلیس، پرسن، پلیس اور پرسن ایکچولی، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں زید، دیٹ از نیم آف اے پرسن، سو آف کورس وہ اسم علم ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پاکستان، دیٹ از دا نیم آف اے پلیس، alright، سو وہ بھی ہمارے پاس اسم علم ہوگا، رائٹ. اب اس کیا کسی بھی اسم علم کے ساتھ ہم لوگوں نے ال نہیں لگانا ہے، کیونکہ دا پاکستان نہیں ہے کوئی ورڈ صحیح، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دا سعودی عربیہ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے دا KFC، دا میکڈونلڈس، سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، رائٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اسم علم ہے، یہ پراپر ناؤنز ہیں، ان کے ساتھ دا نہیں لگتا. لیکن ریممبر عربک میں ہمیشہ ہر چیز کے ساتھ آپ کو کسی نہ کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن ضرور ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس پوائنٹ کی بھی یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر عربس نے کہا ہے کہ نہیں، کچھ پرٹیکولر اسم علم ہیں جن کے ساتھ ہم لوگوں نے ال لگانا ہے، تو نیچرلی ان کی لینگویج ہے، ان کے رولز ہی ہوئیں گے، تو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ال لگا دینا ہے. فار ایگزامپل a room، alright. تو ہم لوگوں نے کیا اس سے کنکلوژن ڈرا کر لیا؟ ہم لوگوں نے یہ اس سے
कंक्लूजन ड्रा किया कि इसम अलम के साथ अल नहीं लगेगा, और बात भी सही है, लगना भी नहीं चाहिए, कोई तुक नहीं बनती है इसकी, unless Arabs have said so. Alright, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस पॉइंट का ताल्लुक एज सच स्पोकन अरबिक से नहीं आता, और ना ही ग्रामर से इसका कोई ताल्लुक है डायरेक्टली। इसका ताल्लुक है लिखने से, ठीक है, और या तजवीद में कभी कभार, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा उसका भी नहीं होता। लिखने में क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने आपको बताया था कि इसम को हम लोग जब नस्ब फॉर्म में लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग पोस्ट तनवीन अलिफ ऐड करते हैं, राइट। और ये पोस्ट तनवीन अलिफ हट जाता है अगर उसी नस्ब फॉर्म में हम लोग अल ऐड करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर वर्ड है हमारे पास किताब, ठीक है, एक्चुअली किताबन, राइट, किताबन, तो इसमें मैंने पोस्ट तनवीन अलिफ ऐड किया, राइट। लेकिन यही चीज़ बन जाएगी अल किताबा अगर मैं इसके ऊपर अल ऐड कर देती हूँ, ये ठीक है। तो अगर अल ऐड हो जाएगा किसी भी नाउन के ऊपर तो नसब फॉर्म में उसकी पोस्ट तनवीन अलिफ दोबारा से गायब हो जाएगा, राइट। तो ये भी हो गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वंस अगेन ये लिखने में ज़्यादा यूज़ होता है, और ये बात इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट कीप इट इन माइंड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, एक्चुअली दो पॉइंट्स हैं ये, इसको मैंने एक ही साथ कवर कर लिया, सो आई जस्ट जूम इट अप अ बिट, ठीक है, ये मैंने इसको जूम कर लिया है, ओके। अच्छा, आपको मैंने जब मुनसरिफ गैर मुनसरिफ अस्मा पढ़ाए थे तो मैंने उस वक्त आपसे ये कहा था कि कुछ गैर मुनसरिफ, कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा था कि जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं उनके ऊपर जर फॉर्म में ज़ेर नहीं आती है, राइट। यानी अगर मेरे पास वर्ड है मसाजिदू तो उसकी रफ़ा फॉर्म होगी मसाजिदू, नसब फॉर्म होगी मसाजिदा, और जर फॉर्म भी मसाजिदा होगी, राइट। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मसाजिदी। लेकिन अगर मैं किसी भी गैर मुनसरिफ इस्म के ऊपर यानी कि उसके साथ अल ऐड कर दूं तो वो जर फॉर्म में ज़ेर एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। वंस अगेन ग्रामेटिकल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सच, ना इसका कोई ट्रांसलेशन के ऊपर कोई असर पड़ता है, लेकिन इट्स जस्ट अ थिंग दैट द अरब्स डू इन देयर लैंग्वेज, ओके। कि गैर मुनसरिफ अगर कोई इसम है वो जर फॉर्म में वैसे नगरा हालत में एक्सेप्ट नहीं करेगा ज़ेर, लेकिन अगर मैं उसी गैर मुनसरिफ इसम के साथ अल का प्रीफिक्स ऐड कर दूं तो जर फॉर्म में वो ऐड वो ज़ेर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो अल प्लस मसाजिदा इन जर फॉर्म इज गोइंग टू बी अल मसाजिदी। अब इस पॉइंट में हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी बात समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और वो पॉइंट ये है कि अल दो सिचुएशंस में और यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये अगर किसी इसम के साथ अटैच हुआ हुआ है तो वो इसम, फॉर एग्जांपल द काउ, अल बकरतु, द काउ, वो हमारे पास एक जनरल स्पेक्ट्रम में भी यूज़ हो सकता है, और ये एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर इसम के बारे में भी यूज़ हो सकता है। लेट मी इलैबोरेट। फॉर एग्जांपल, जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें मैंने लिखा है द टीनेजर्स आर सिटिंग देयर, राइट। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें मैंने लिखा है द टीनेजर्स आर अ मिसअंडरस्टूड लॉट, ठीक है। अच्छा, अब शुरू का पोर्शन दोनों सेंटेंसेस का सेम है, द टीनेजर्स, राइट। फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? फ़र्क यहाँ पे पड़ रहा है। अब वो फ़र्क क्या पड़ रहा है? अगर मैं कहूँ द टीनेजर्स आर सिटिंग देयर, इसका मतलब है कि मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टीनेजर्स के बारे में बात कर रही हूँ कि ये पर्टिकुलर टीनेजर्स का ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है या वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। मैंने तमाम तर टीनेजर्स के बारे में नहीं कहा हुआ है इस सेंटेंस में कि ये वहाँ बैठे हुए हैं, कि जितने भी टीनेजर्स हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर,
all the teenagers on the face of this earth, یہ تمام تر teenagers وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سینٹینس میں یہ ظاہر آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انلیس آپ اس میں کوئی اور ورڈز مزید اس کے الیبوریشن کے ایڈ کریں. سمپل شو رہا ہے پہلے سینٹینس سے کہ کچھ پرٹیکولر ٹینیجرز ہیں جو کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹس آل. سیکنڈ سینٹینس میں کیا ہو رہا ہے؟ دا ٹینیجرز آر مس انڈرسٹوڈ لاٹ. یعنی ٹینیجرز کے بارے میں نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ بہت ہی بیچارے مس انڈرسٹوڈ لاٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں نے یعنی سیکنڈ سینٹینس میں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دی ہے ٹینیجرز کے بارے میں. یہی بات یہ پوائنٹر ہم لوگوں کو بتا رہا ہے that the context tells us if al refers to an individual or the entire species of that ism. ٹھیک ہے، جو ٹینیجرز کی تمام تر سپیشیز ہے اس کا ذکر سیکنڈ سینٹینس میں ہوا ہے، اور یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ آگے کے پارٹ سے، جو کہ خبر ہمیں دے رہا ہے ان ٹینیجرز کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام تر ٹینیجرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، the entire species we could say. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسپیشیز بائی دا وے میں نے جنرلائزڈ ایک ٹرم یوز کی ہے، یہ اس کا تعلق قطعاً بایولوجی یا جو ٹیکسونومی ہم کلاسیفیکیشن اور سائنس والی اسپیشیز کے ساتھ اس کا ڈائریکٹلی ایسا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی 9th یا 10th کا بایو کا اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے تو وہ یہ اسپیشیز کا ورڈ دیکھ کے یہاں بھی کنفیوز نہ ہو، اور نہ ہی مضحکہ خیز اس کو سمجھے کہ ٹینیجرز الگ ہی کوئی اسپیشیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، so this was just to put a general term for all the teenagers that exist in any time or period. Okay, so that's what. اچھا ٹھیک ہے، اور انڈیویجول یا کسی اسپیسیفک ٹینیجرز کی بھی بات ہو سکتی ہے. the teenagers are sitting here once again. یہ جو بعد والا پورشن ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے جو یہاں پہ ٹینیجرز کا ذکر کیا ہے وہ کچھ پرٹیکولر ٹینیجرز ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح دا کاؤ، البقرتو. اب اس میں ال دیکھ کے ہمیں صرف البقرتو دیکھ کے یہ پتہ چل نہیں سکتا ہے کہ کیا کسی اسپیسیفک کاؤ کی بات ہو رہی ہے یا تمام تر کاؤز کی بات ہو رہی ہے، یعنی جتنے بھی کاؤز ایگزسٹ کرتی تھیں ہیں کریں گی اور ان تمام کی بات ہو رہی ہے، پوری اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ صرف البقرتو دیکھ کے یہ نہیں ڈٹرمن کر سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو نو مور. بالکل ویسے ہی جیسے ہم لوگوں کو باقی کا سینٹنس چاہیے تھا یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کن ٹینیجرز کی بات ہو رہی ہے، آیا کچھ پرٹیکولر ٹینیجرز کی بات ہو رہی ہے یہ تمام تر ٹینیجرز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں مزید انفارمیشن چاہیے تھی. بالکل اسی طریقے سے ہمیں کنٹیکسٹ چاہیے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ جو ال ہے یہ آخر پوائنٹ کس طرف کر رہا ہے، کس کو ریفر کر رہا ہے، تمام تر کاؤز کو یا کسی ایک پرٹیکولر کاؤ کو، رائٹ؟ تو اب اردو میں ایز سچ یوز میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ ال کا ہوتا نہیں ہے ڈائریکٹلی ایز سچ. ٹھیک ہے، لہٰذا اردو میں شاید اتنا زیادہ یہ ہم لوگ اس کو ریلیٹ نہ کر پائیں، لیکن عربک میں اس کی بہت امپورٹنس ہے. ال از ریئلی امپورٹنٹ ان عربک. ٹھیک ہے، اسی لیے میں اس پوائنٹ کے اوپر میں نے الگ سے اسپیسیفائی مزید یہاں پہ الیبوریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بٹ ونس اگین اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، تو اس میں دس از مور آف اے ججمنٹ کال کائنڈ آف تھنگ. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ جب ریسیٹیشن کریں گے، ہم لوگ یا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کنٹیکسٹ دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس والی سچویشن کی بات کی جا رہی ہے. کیا یہ والا سینیریو اپلائی ہو رہا ہے اوپر والا، یا یہ والا سینیریو اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے چونکہ فہم کا مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے، اس لیے آپ یو کین ریسٹ ایشورڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو میمورائز دس تھنگ. اوکے، خالی اس کو سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا کیا اس کے امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ال کی. ٹھیک ہے، سو آئی گیس دس از آلسو کلیئر. اچھا، اب اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں وچ ونس اگین از کوائٹ ایزی، اور اس کو ہم لوگ اگلے لیسن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. اچھا، جو لام تعریف ہے وہ کبھی کبھار پروناؤنس کیا جاتا ہے. پروناؤنس کہتے ہیں یا ووکلائز کہتے ہیں، ووکلائز بہتر ورڈ ہے، یعنی کہ ہم لوگ اس کو
جس طرح سے انگلش میں سائلنٹ کر دیتے ہیں کچھ ورڈس، کچھ لیٹرز. فار ایگزامپل نو، رائٹ، اس میں کے سائلنٹ ہے، رائٹ. اسی طریقے سے اس کو ہم لوگوں نے اس کو کے کو ووکلائز نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ لام تعریف کو بھی ووکلائز نہیں کرتے، اور کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں لازمی ووکلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دو سچویشنز ہوتی ہیں، دو طریقے کے لیٹرز ہوتے ہیں جس کے بیس کے اوپر ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ لام تعریف کو ووکلائز کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اس پورے ووکلائزیشن کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایک اسموتھ اسپیچ، ایک اسموتھ فلو آف اسپیچ کو انیبل کرنے کے لیے یہ عربس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل میں اکثر اس طریقے سے دیتی ہوں کہ یہ کنٹریکشن بن جاتی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر میں لکھوں از ناٹ، ٹھیک ہے، اس کی کنٹریکشن بن جائے گی isn't. ٹھیک ہے. اس طریقے سے they are، یہ کنٹریکٹ ہو کے بن جائے گا they apostrophe and then re، رائٹ. کنٹریکشن ہو کے یہ ایسے بن جائے گا. یہ تو ہے ریٹن ایگزامپلس. وربل ایگزامپلس میں کیا؟ وربل ایگزامپلس میں سنس ہم لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، پاکستان سے موسٹ پرابلی تعلق ہوگا سب کا، انڈیا پاکستان یا ساؤتھ ایشیا سے. ٹھیک ہے. تو اس میں وربل ایگزامپل یہ دے سکتی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر تقریباً سبھی کے خاندان میں ایک گڑیا باجی ضرور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ گڑیا باجی ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کر کے جب اس کو فاسٹ بولا جاتا ہے تو وہ گڑاجی بن جاتا ہے، رائٹ. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر لینگویج میں یہ کچھ ایسے طریقے کیے جاتے ہیں کہ سہل پسندی، رائٹ. ہر زبان میں اسپیچ کو اسموتھ اور فلالیس طریقے سے بولنے کے لیے کچھ آٹومیٹکلی چینجز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور عربس نے جو وہ چینجز کی ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ وہ لاز کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. تو کافی حد تک 98%. تو اب ہم لوگ چونکہ ان کے لینگویج پڑھ رہے ہیں تو نیچرلی ہم لوگوں کو ان کی وہ چیزیں جو کہ انہوں نے کی ہوئی ہیں ڈکلیئر ایزی اور اسموتھ فلو آف اسپیچ کے لیے، تو ہم لوگوں کو بھی وہ اڈاپٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف اسموتھ اسپیچ کے خاطر کچھ رولز ہیں جو ہمیں پڑھنے ہوں گے ابھی بھی، اور ٹینسز کے سیکشن میں بھی. alright. تو this is what صحیح ہے. لام تعریف کبھی کبھار ووکلائز ہوگا اور کبھی کبھار ووکلائز نہیں ہوگا. there is a thing called قمری لیٹرز. اوکے. قمری لیٹرز اور شمسی لیٹرز کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیسن میں. اوکے. ابھی تک صرف یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی قمری لیٹر آئے گا لام کے بعد، ٹھیک ہے، تو لام تعریف کو ہم لوگ ووکلائز کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پاس لام کے بعد یعنی لام تعریف کے بعد کوئی شمسی لیٹر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس کو ووکلائز نہیں کریں گے، یعنی ہم لوگ اس لام تعریف کو ووکلائز نہیں کریں گے. ایز یو کین say the word السلام، ہم لوگ السلام علیکم کہتے ہیں. we never say السلام علیکم. ٹھیک ہے. ہم لوگ السلام علیکم نہیں کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم. کیوں؟ اس لیے کہ جو لام تعریف ہے یہ سائلنٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ نیمونکس کے ساتھ میں آپ کو اگلے لیسن میں ہی پڑھاؤں گی، بیکاز ابھی یہ اٹس اے ٹاپک ان اٹ سیلف. آلرائٹ. یہ ڈائریکٹلی اس کی کنٹینیویشن ہے. اوکے. وہی اسموتھ اینڈ این ایزی فلو آف اسپیچ کا رول اپلائی ہوتا ہے اس لاسٹ پوائنٹ میں بھی، کہ جب کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ اس کو حمزۃ الوصل کو بھی سائلنس کر دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ سائلنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کون سے سچویشنز ہوتی ہیں؟ وہ یوزلی ہوتی ہے جب ہم لوگ اس ال والے ورڈ کو ہم لوگ جوائن کرتے ہیں پچھلے ورڈ سے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل ذالکا
الکتاب. اوریجنلی کیا تھا؟ یہ ہے ذالکا الکتاب، ذالکا الکتاب. alright. حمزۃ الوصل کے اوپر حمزہ ہے، سوری یہ ہے زبر ہے، ٹھیک ہے. ذالکا الکتاب. لیکن اگر آپ بھی اس کو تھوڑا سا جلدی بولیں، ٹھیک ہے، تو ایک فلو میں بولیں تو آپ کو ذالکا الکتاب، ذالکا الکتاب، ذالکا الکتاب. ایک پوائنٹ آئے گا جب آپ اس کو فاسٹ کہتے کہتے ذالکا الکتاب بول دیں گے، ٹھیک ہے. وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا صرف یہ ہے کہ جلدی میں جو گڑیا بازی ہوتی ہیں وہ گڑاجی بن جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے. بالکل اسی رول کے تحت جو حمزۃ الوصل ہے یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، یہ ووکلائز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ذالکل کتابو بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے بیکاز یہ جو لاسٹ متحرک لیٹر ہے، یعنی وہ لاسٹ لیٹر جو کہ کوئی بھی حرکت کیری کر رہا ہے اپنے اوپر، وہ ڈائریکٹلی جوائن ہو جاتا ہے لام تعریف کے ساتھ بائی پاسنگ دس حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کو چپ کرا دیا جاتا ہے، سائلنس کرا دیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو اور جو نیکسٹ مجزوم لیٹر ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے یا سکون ہوتا ہے، تو اس والے لیٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی اس لاسٹ متحرک لیٹر کو جوائن کر دیا جاتا ہے، بیکاز اٹس ایزیئر. آپ اگر خود بھی اگر بولنا شروع کریں گے اس کو ذالکا الکتاب، تو ایک ٹائم آئے گا جب آپ اس کو ذالکل خود ہی بول دیں گے، بیکاز اٹس ایزیئر، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیز آپ بہت آبزرو کریں گے ریسیٹیشن کے دوران، اور اس کی پریکٹس بھی آپ کو یہ کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دس، ٹھیک ہے. تو اور اس کی ورک شیٹس بھی ہیں، سو یو گائز بیٹر سالو دوز ورک شیٹس، ٹھیک ہے. alright سو یہ پوائنٹ بھی ہو گیا ہمارا. یہ جو 8 پوائنٹس ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان 8 پوائنٹس میں سے آپ کو میں صرف 3 پوائنٹس کہوں گی یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ پوائنٹ کرنا ہے آپ نے یاد، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. یو شوڈ نو دیز تھنگس، ٹھیک ہے. رٹا مارنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، سمجھنے کے لیے اور ذہن میں رکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں. جسٹ نو دیٹ دیز تھنگس ایگزسٹ. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ چونکہ میں آپ کو 3rd لیسن سے پڑھاتے ہوئے آ رہی ہوں، اس لیے میرے خیال میں اب تک آپ کو یاد ہو چکی ہوگی. یہ جو پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ وہ ہے جو کہ آپ کو لکھنے میں اور پڑھنے میں آپ کو اس کا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے. سننے میں یا ریسیٹیشن میں ایسے آپ فلو کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. لیکن جب آپ لکھ رہے ہوں، اور جب آپ اس کو یعنی جب آپ گرامیٹیکل ایکسرسائز اپنے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کو ججمنٹ کال والا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. کنٹیکسٹ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ کیا آپ نے کس چیز کو ریفر کرنا ہے، یا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کو ریفر کر رہا ہے، کسی انڈیویجول کو یا پوری اسپیشیز کو. تو اس لیے اس میں فہم والی بات آ جاتی ہے، ججمنٹ کال آ جاتی ہے. اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر، ٹھیک ہے. بٹ نو دیٹ دس تھنگ ایگزسٹس، اوکے. اچھا، یہ آبویس سی بات ہے یہ والا پوائنٹ، اس لیے اس کے اوپر زیادہ کوئی مجھے فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسموتھ اسپیچ ہے، تو یہ آپ کو پریکٹس میں آنی چاہیے. اچھا، یہ دونوں پوائنٹ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیسن میں کمپلیٹ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ جو آپ کو 8 پوائنٹس ہیں اب تک سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر کوئی بھی اس میں آپ کو پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا ہے اور یو نیڈ اینی مور کلیریفیکیشن، یو کین آلویز آف کورس کانٹیکٹ می. اف یو گائز وانٹ، آپ لوگ واٹس ایپ کا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اس میں بھی اس کے تھرو بھی آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں، اینڈ I'll answer your query، ٹھیک ہے. ورک شیٹ لازمی سالو کرنی ہے تاکہ جو میں آپ کو پوائنٹس اس میں ڈسکس کر رہی ہوں وہ آپ جب اپلائی کرو گے تو آپ کو اچھی طریقے سے ان شاء اللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گی بات. alright تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں ہم لوگ پڑھیں گے اس کی کنورژنز، alright، کہ کس طریقے سے کے تھرو ہم لوگ کسی بھی اسم کو جو کہ نکرہ ہو معرفہ کیسے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بائی دا وے، جو اسم ہم لوگ بناتے ہیں، جو اسم ہم لوگ ال کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں معرف باللام، ٹھیک ہے.
اس کے بارے میں ہم لوگ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سو بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم. اللہ حافظ.